مبارک عظیم الشان مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ یہ ادارہ بڑی مبارک نسبتوں کا حامل ادارہ ہے۔ یہاں اس ادارے کی سب سے عظیم نسبت جو بتائی لوگوں نے کہ یہاں دور حدیث کا آغاز شیخ الاسلام سید العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ کے ذریعے ہوا۔ یہ بہت عظیم نسبت ہے، اور اس کے بعد اس ادارے کو ان کے عظیم ترین خلیفہ اور قطب وقت حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے مشائخ علماء اور محدثین کی نسبت حاصل رہی ہے۔ ذاتی طور پر میرے لیے اس ادارے کا تعارف حضرت مولانا جلیل راغبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے تھا۔ مولانا جلیل راغبی صاحب میرے استاد و مربی حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے قریب ترین ساتھیوں اور دوستوں میں تھے، اور میرے خسر صاحب حضرت مولانا لقمان الحق صاحب فاروق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرات کے ساتھی بھی تھے، اور حضرت مولانا ریاست علی صاحب کے نسبتی بھائی بھی تھے۔ اس نسبت سے مولانا راغبی صاحب کا نام ہم شروع سے جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ وہ دارالحدیث جے نگر، تو اس نسبت سے ایک طرح سے ذاتی تعلق اور دلچسپی اس ادارے سے ہے۔ آج کی مجلس میں شریک ہو کر ایک مزید مسرت یہ محسوس ہوئی، حاصل ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں پڑھنے والے طلباء کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ ہم دستار بندی کر رہے تھے تو دور حدیث میں یہ فضلاء کی دستار بندی کرتے ہوئے ہاتھ دکھنے لگے ہمارے، اور مزید یہ کہ معلوم ہوا عبارت پڑھنے کا بہت سارے طلباء کا شوق ہے، لہذا 2 صفحے پہلے سے عبارت پڑھی جائے گی، وہ سامنے آ گئی۔ اور مزید یہ کہ تمام عبارت پڑھنے والوں کے پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ وہ عبارت پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پڑھنے کے عادی ہیں۔ یہ بات خاص طور سے اس لیے نوٹ کی میں نے کہ اب ہم جیسے بے علموں گناہگاروں کو بھی اس طرح کی مجلسوں میں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، ختم بخاری کی مجلسوں میں، تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک طالب علم جو مقرر ہوتا ہے، خاص طور سے گویا جماعت کا ممتاز طالب علم ہوتا ہے جو مقرر ہوتا ہے عبارت پڑھنے کے لیے، وہ غریب بھی صحیح عبارت نہیں پڑھ پاتا، ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں عبارت پڑھی، عبارت تو صحیح پڑھی، وہ تو یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ خوشی ملی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان بچوں کو بھی اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ تھوڑی سی گفتگو تو اس مجلس کے تقاضے کے مطابق بخاری شریف کی اس آخری بات پر ہونی چاہیے، اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں کے جو شیخ الحدیث صاحبان ہیں اور دوسرے بہت سارے اداروں کو بھی شیخ الحدیث یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ جو میرے پیچھے کا مجمع ہے علماء کا، اسٹیج پر یہی مجمع اتنا بڑا ہے کہ بعض جگہ پورا جلسہ اتنی بڑا ہوتا ہے، اور بڑی تعداد اکثر حضرات علماء ہیں، مشائخ حدیث ہیں،
ان کی موجودگی میں میرے جیسے گناہگار کی یہ ڈیوٹی، صحیح بات یہ ہے کہ جسارت ہے، اور برادر مکرم مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ان سے ہی ہم نے سب کام کراتے، لیکن بہرحال دارالعلوم دیوبند کی نسبت کی بنیاد پر آپ نے اس جانب کی ڈیوٹی لگائی ہے تو کچھ کہنا ہے، اور اس مضمون کو بھی میں کوشش کروں گا جو سبق سے متعلق ہے اس طرح بیان کیا جائے کہ عام آدمی کی سمجھ میں آئے۔ طلبہ کو معلوم ہے کہ یہ باب، آخری باب جو ہے، یہ کتاب التوحید کا حصہ ہے، اور کتاب التوحید کا جو عنوان ہے وہ بخاری شریف کے نسخوں میں بعض جگہ کتاب التوحید ہے اور بعض جگہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض روایتیں ہیں لیکن یہ دو مشہور ہیں۔ مجموعی اعتبار سے بخاری شریف کی یہ آخری کتاب باطل نظریات پر رد کرنے کا عنوان ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ کتاب مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا حصہ ہے، اس کا تدبیرہ ہے، لیکن اکثر حضرات اس کو مستقل کتاب مانتے ہیں، اور عنوان یہ بتا رہا ہے کہ یہ مستقل کتاب ہے، اور اس کا جو مضمون ہے، اس میں جو احادیث ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل باب اور کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جتنے باطل فرقے وجود میں آئے تھے ان کے معتقدات کا رد کیا ہے بڑی حد تک، اور خاص طور پر توحید باری کے سلسلے میں جو ان کے نظریات تھے۔ آپ حضرات نے کلام کی کتابیں پڑھی ہیں، عقائد کی کتابیں، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں معتزلہ، جہمیہ اور مرجئہ اور اس طرح کے بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے تھے۔ ان میں سے معتزلہ کا صفات باری کا انکار کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، توحید خالص نہیں رہے گی، کیونکہ صفات کو حادث مانے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے متصف کرے، اور قدیم مانے تو تعدد قدماء ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں معاملہ گڑبڑ ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ صفات کا انکار کر دیا۔ یہ ایسا ہے کہ جس سر میں درد ہو اس کو دوا کھلانے کے بجائے سر کاٹ دو، یہ علاج ہو۔ صفات کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہوا، اور حل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مزاج تھا شریعت کو عقل کے تابع کرنے کا۔ ہمارے زمانے میں یہ بڑا مجمع موجود ہے، اگر سمجھ رہے ہو ہماری بات تو یہ بات سمجھیں کہ ہماری شریعت عقل کے مطابق ہے، عقل کے تابع نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی عقل کو چھوڑ دیں اور شریعت کو مان دیں، جہاں ہماری عقل میں بات نہ آئے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہیں، جو بھی صلاحیتیں ہیں، مثلا ہماری دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، تو دیکھنے کی جو حد ہے مجھے معلوم نہیں کتنی دور تک ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص دوری کے بعد نظر نہیں آتا، ایک دوری تک ہماری نظر کام کرتی ہے، اس کے آگے نظر نہیں آتا۔ کان سے سننے کا کام کرتے ہیں تو کانوں کو بھی ایک فاصلے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح سے حضرت فرماتے ہیں کہ عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل ہر جگہ پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری عقل ہے وہ، ہماری عقل ہماری طرح محدود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے مسائل کو اگر ہم اپنی عقلوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کی معرفت میں عقل کام نہیں آتی،
دیگر مراد آبادی نے کہا تھا، یہاں بہت سارے حضرات اردو سمجھنے اور جاننے والے ہیں، میں نے دیکھا سنا ہے کہ اشعار بھی پڑھے جا رہے تھے۔ جگر نے کہا تھا معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر۔ عقل اور نظر ہر جگہ کام نہیں آتی، کسی جگہ جا کر ماننا پڑتا ہے، تقلید کرنی پڑتی ہے، اتباع کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ ہدایت پر رہ سکتے ہیں۔ تو معتزلہ نے عقل کو معیار بنایا، لہذا انہوں نے صفات کا انکار کر دیا۔ بعض فرقوں نے ساری صفات کا انکار نہیں کیا، مگر بعض ایسی چیزوں کا انکار کیا جو ان کی عقل میں نہیں آئی۔ مثلا جہمیہ میں سے کچھ لوگوں نے وزن اعمال کا انکار کیا۔ معتزلہ نے تو کیا ہی کیا، کیونکہ ان کے یہاں تو یہ عقل کے خلاف تھا۔ اعمال کو کیسے تولا جائے گا یہ مسئلہ عقل سے حل ہونے والا نہیں تھا، لہذا انکار کر دیا کہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اعمال کو تولیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیسے تولیں گے بھائی، مشکل ہے، نہ چھوڑ تو نہیں تولیں گے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر چیز پر قادر ہیں، اور یہ کہتے ہیں اعمال کو تولنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بحثیں ہمارے زمانے میں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ ضرورت نہیں رہی ہے۔ ہمارے زمانے میں انسان اپنے محدود وسائل کے ساتھ گرمی اور سردی کو تولتا اور ناپتا ہے، ہوا کی رفتار کو ناپتا ہے، آواز کے درجے کو ناپتا ہے، ہر چیز کو ناپتا ہے۔ تو کیا مشکل ہے باری تعالیٰ کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے اعمال کو تولنا؟ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان باطل نظریات کی تردید کے لیے یہ کتاب قائم کی۔ یہاں سے علماء کو ایک سبق ملتا ہے، اور وہ یہ علماء ہی کو نہیں ملتا، سب کو ملتا ہے۔ علماء یہ سبق پہلے سے جانتے ہیں، اور عام لوگوں کی سمجھ میں کبھی کبھی نہیں آتا۔ وہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ امت میں جب کبھی باطل نظریات آئیں گے، علماء کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کا رد کریں۔ بہت سارے احباب ہمارے ایسے ہیں جو دینی باتیں تو پسند کرتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی غلط کو غلط نہ کہا جائے۔ میں غلط تو نہیں کہا، غلط بات کو غلط نہ کہو، اختلاف ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اختلافی بات نہ کرنا۔ ایسے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر اختلاف سے بچنا ہے تو اپنے گھر کے معاملے میں اختلاف سے بچو، ذاتی معاملات میں اختلاف سے بچو، جھگڑا مت کرو، لیکن دین کے معاملے میں دین کا مسئلہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے۔ دین اللہ کا اور رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا ہمیں دین عطا کیا گیا ہے اس دین کو اس کی صحیح شکل میں محفوظ رکھنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچوں سے بھی کہنا ہے، فضلاء سے کہنا ہے، يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه تحریف القالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ یہ ڈیوٹی ہے علماء کی جو مقرر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لہذا صحیح کو صحیح کہا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے حضرات علماء یہ بات اس زمانے میں خاص طور سے یہ گناہ گار طالب علم آپ کو وارننگ دے رہا ہے، اور مجھ سے پہلے آپ کو تجربے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں دشواریاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ہمارے بڑوں کے سامنے آ چکی ہیں، ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں اور آئیں گی، مگر یہ کام ہمیں کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں علم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو صحیح شکل میں محفوظ رکھ کر آگے بڑھائیں۔ بڑوں نے یہ سب کچھ برداشت یہی اختلاف جس کا اشارہ بھی ہوا، ظاہر ہے کہ ساری تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، ضرورت نہیں۔ معتزلہ کے اختلافات اور دیگر فرق باطلہ کے انہی اختلافات کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہیں چونکہ اسی مضمون سے متعلق ہے، اس لیے ہم سب کی یاد دہانی بھی ہے، وہ تذکرہ کرتے ہیں
کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے دیگر ائمہ اور علماء نے، امام ابو حنیفہ اور دوسرے حضرات نے مختلف مسائل میں آزمائشوں کو جھیلا۔ یہ مسئلہ جو یہاں پر تذکرے میں آنے والا ہے، اس کے سلسلے میں اہل سنت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور انہوں نے اس آزمائش پر پورا اتر کر دکھایا۔ علماء کو معلوم ہے کہ معتزلہ نے اپنے اثر و رسوخ سے خلیفہ وقت مامون اور اس کے بعد اس کے بیٹے معتصم باللہ، ان دونوں کو اپنے خیالات کا تابع بنا لیا تھا اور ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ ڈال دیا تھا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، قرآن کو مخلوق مانو، قدیم نہ مانو۔ یعنی قرآن، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے غیر فانی یعنی قدیم ہونا ہی چاہیے، مگر ان کی عقل میں نہیں آیا، تو انہوں نے خلیفہ کو یہ باور کرایا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو قدیم مانتے ہیں وہ صحیح توحید نہیں مانتے، لہذا ان پر پابندی لگائی جائے۔ علماء کو اس سلسلے میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے علماء نے توریے سے کام لے کر اپنے آپ کو بچا لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن حضرات کو خاص توفیق دی جاتی ہے وہ ہمیشہ حق بات صاف لفظوں میں کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات کہی جو حق تھی۔ انہوں نے صاف کہا اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئی، مگر ان کا اللہ کے یہاں بڑا مقام تھا۔ اس زمانے کے کئی واقعات ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے میں حیات تھے، مگر وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ امام احمد کے وہ استاد تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بشر احمد علی بلوى تصیبہ، احمد کو بشارت دے دو اس آزمائش پر جو احمد کو پہنچنے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت لے کر بھیجا۔ وہ پہنچے امام احمد کے پاس، امام احمد نے سن کر خوشی کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ یہ بشارت لانے کی وجہ سے مجھے تمہیں انعام دینا چاہیے، مگر میرے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے، لہذا میں نے جو یہ کرتا پہن رکھا ہے، میں یہ کرتا تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں۔ اپنا کرتا اتار کر ان کو دے دیا۔ وہ کرتا لے کر واپس گئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام احمد کا کرتا، حالانکہ امام احمد شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کرتا احمد نے تمہیں دیا ہے تو یہ تمہارا ہے، میں تم سے اس کو نہیں لے سکتا، مگر تم مجھے اجازت دو کہ میں اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی استعمال کروں، برکت کروں۔ اس انداز سے انہوں نے احترام کا اظہار کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے، سزائیں جھیلی، جیل کاٹی اور حق سے نہیں ہٹے۔ جب آزمائش ختم ہونے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معتصم باللہ کو ہی عقل آ گئی اور اس نے ان کو رہا کیا۔ تو وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے ایک بات سنائی، وہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ امام احمد نے بتایا کہ جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، بہت لوگ تھے، تو پیچھے سے کسی نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا، میں نے مڑ کر دیکھا کون ہے، ایک اجنبی آدمی تھا، تو اس نے میرے کان میں کہا کہ آپ شکل سے مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے مگر نام ضرور سنا ہوگا، میں مشہور ڈاکو ابو الہیثم ہوں۔ اس زمانے کا ایک ڈاکو تھا جو چوریاں کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، ہاتھ بھی کٹے، کوڑے بھی کھائے، جیلوں میں بھی رہا، مگر اپنے کام سے باز نہیں آیا، بہت مشہور ڈاکو تھا۔ اس نے کہا میں وہی ابو الہیثم ہوں، میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں نے دنیا کمانے کے لیے
کمینی دنیا کے لیے اپنی کمر پر 18,000 کوڑے کھائے ہیں الگ الگ وقتوں میں. ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، سرکاری ریکارڈ، کہ میرے جو کوڑے لگائے گئے ہیں ان کی تعداد 18,000 ہے. آپ جا رہے ہیں کوڑے کھانے کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو احمد پھسل مت جانا، اپنی جگہ قائم رہنا. میں نے تو دنیا کے لیے کوڑے کھائے ہیں اور استقامت دکھائی ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہیں تو آپ کی استقامت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے امام احمد کو استقامت عطا فرمائی اور حق زندہ رہا. بعد کا کچھ عرصے بعد کا زمانہ آیا تو اسی مسئلے میں غلو پیدا ہو گیا. امام احمد کے ماننے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن بھی قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، فانی نہیں ہے، اور قرآن کے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری تلاوت بھی قدیم ہے، اور قرآن جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے وہ کاغذ بھی قدیم ہے، جس روشنائی سے لکھا جاتا ہے وہ روشنائی بھی قدیم ہے، یہاں تک کہ جس گتھے کے درمیان جلد بندھی ہوئی ہے وہ بھی قدیم ہے. اب یہ دوسرا غلو آ گیا اور یہ باطل نظریہ تھا. تو یہ زمانہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. امام بخاری سے مجمع عام میں سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں قرآن کا جو ہم تلفظ کرتے ہیں وہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ امام بخاری نے وہی مسئلہ بیان کیا جو حق تھا. تو فوراً ان کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، اور اتنا ہنگامہ ہوا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کی حکومت آج تک چلی آ رہی ہے علمی دنیا کے اوپر، اس اللہ کے بندے کو دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور مسافرت میں خرطن کے مقام پہ ان کا انتقال ہوا، اپنے گھر سے باہر انتقال ہوا. یہ مسائل اس لیے بھی ذکر کیے کہ ہمارے لیے سبق ہے، اور اس لیے بھی کہ اس بات سے ان مسئلوں کا تعلق ہے. یہ باب ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے، ترازویں رکھیں گے، اور یہ کہ انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے، طلباء جانتے ہیں کہ امام بخاری کے باب کا جو عنوان ہوتا ہے جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی خاص نکتہ، کوئی خاص مضمون ہوتا ہے، اور امام بخاری اس مضمون کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں. مگر یہ معاملہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایسا عظیم الشان ہے کہ امت میں بڑے بڑے محدثین نے اس میں اپنے دماغ صرف کیے ہیں، اور آسانی سے حل نہیں ہو پایا کہ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. اس سلسلے میں امت کے بڑے بڑے علماء نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں. مناسب ہے کہ مولانا جلیل راغبی کے مدرسے میں بیٹھا ہوں تو یہ ذکر کر دوں کہ ان کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے بخاری پڑھی تھی، فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، انہوں نے ترجمۃ الباب کے سلسلے میں، تراجم بخاری کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے القول النصیح بمقاصد التراجم الصحیح. علماء یہ کہتے ہیں جو اس کو دیکھنے والے ہیں کہ وہ مختصر ہے، مگر بعض چیزیں اس میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ امت میں کسی نے وہ باتیں نہیں لکھی. تراجم ابواب کے سلسلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی الابواب والتراجم ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی جو کتاب ہے وہ کسی طرح کسی بھی بڑے دوسرے کی کتاب سے اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے، بلکہ بعض مسائل اور بعض تراجم کی تشریح میں آگے ہے. اس باب کے سلسلے میں اختلاف ہوا. بعض حضرات نے تو یہ کہا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم نے یہ فرمایا